أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة للنجاة رسول وللدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل
عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله مولانا العظيم تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تسبیح و تحمید، تقدیس و تکبیر اللہ مالک الملک احکم الحاکمین
वहदहू ला शरीक ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात यकता और तन्हा के लिए ही मखसूस है। अनगिनत बेशुमार और बेहद हिसाब दुरूद व सलाम मेरे और आपके आका मौला हम सब के पीर व मुर्शिद अल्लाह के आखिरी सच्चे और बरहक रसूल, नबियों के इमाम, रसूलों के पेशवा, इंसानियत के मोहसन, कायनात के हादी, जहानों की रहमत, माशर के शाफे, कौसर के साथी, सैयद बुल्द आदम, हबीब खुदा, वाली बतहा, हजरत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वो अल्लाह के सच्चे और बरहक रसूल, इंसानियत के हमदर्द व खैरख़्वाह, बनी नो इंसान के हामी और उनके सही मानों में खैर खाही करने वाले जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन्होंने इंसानियत की खैर खाही को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाया और इंसानियत की खैर खाही का दर्स दिया और इंसानियत की खैर खाही करते रहने की अपनी उम्मत को भी तालीम दी। उस रहमते कायनात ने इसी बात को इन लफ्जों में वाज़ेह फरमाया कि अद-दीनुन नसीहा, लोगों दीन खैर खाही का नाम है, दीन खैर खाही का नाम है। अल्लाह का दीन इंसानियत और जमी कायनात की भलाई, सलामती और आफियत की जमानत फराहम करता है। अद-दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही है। और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने इसी बिना पर फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, इंसानियत का खुलासा हो, इंसानियत का सत हो, इंसानियत में से सबसे आला दर्जा और बुलंद रुतबा रब्बे किब्रिया ने उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया और साथ ही इस बुलंद रुतबे की हामिल उम्मत को अल्लाह ताला ने उनके फराइज़ मनसबी से भी आगाह किया कि ऐ बेहतरीन उम्मत, तुम्हारा काम क्या है। इसलिए कि कायदा है कि अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं और अच्छे कामों की वजह से ही अच्छे लोगों की पहचान होती है। बुरे और गंदे लोग बुरे और गंदे काम करते हैं और उनके बुरे अमलों की वजह से ही उनकी बुराई वाज़ेह होती है। अब ये उम्मत बेहतरीन उम्मत करार पाई। अब इसका फर्ज मनसबी क्या है? इस अच्छी उम्मत के अच्छे काम कौन से हैं? फरमाया तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करते रहो, बुराई से रोकते रहो। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये तुम्हारा फर्ज मनसबी है। और अल्लाह ने उसी बात को
ایک دوسرے انداز میں بطور ضرورت کے واضح فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت، ایک امت، ایک گروہ، ایک طائفہ ایسا ہو کہ جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قوموں کی بقا کی ضمانت ہے۔ جس قوم نے اپنے اس فرض منصبی کو پہچانا اور اپنے اس فرض منصبی کو ادا کیا وہ قوم سرخرور ہے، اور جس قوم نے اس اپنے فرض منصبی سے پہلو تہی کی وہ قوم اللہ کی پھٹکار کا شکار ہو گئی۔ قرآن میں من حیث القوم سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر کیا گیا اور جس قوم کی عزت و فضیلت کو اللہ نے ایک بڑے نرالے انداز میں بیان کیا وہ قوم بنی اسرائیل کی ہے، جس قوم میں اللہ تعالی نے ہزارہ انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ بے شمار انبیاء اس قوم کی پہچان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اور رسول، حضرت زکریا اور یحییٰ، حضرت داؤد و سلیمان، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام علی هذا القیاس، ہزارہ انبیاء اللہ نے اس قوم میں سے پیدا فرمائے، اور اس قوم کے بارے میں فرمایا، اسی کو خطاب کر کے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل فرمائی ہے، وہ نعمتیں کہ جن سے میں نے تمہیں نوازا ہے۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت، فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اور یہ ایک جگہ نہیں بلکہ فضیلت کا تذکرہ قرآن نے انہی لفظوں میں 3 واضح مقامات پر فرمایا، اور دیگر بعض مواقع پر بھی اللہ نے اس بات کی تصدیق و توثیق فرمائی کہ واقعی بنی اسرائیل کو اللہ نے جہان میں بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو جہاں اس فضیلت کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہاں قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کیے گئے بنی اسرائیل حضرت داؤد کی زبان سے، حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے۔ ان دونوں نبیوں نے اپنی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی کہ بنی اسرائیل تم ملعون ہو۔ کیوں ملعون ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اور خود اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ کہاں انی فضلتکم علی العالمین، کہاں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور کہاں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل۔ اللہ سبب کیا ہوا؟ یہ قوم دام عروج پہ پہنچ کر پستیوں کی طرف کیوں گرتی ہے؟ اس کی فضیلت
लानत में क्यों बदलती है? इन पर एक तरफ से इनामात और इकरामात इलाहिया की बारिश होती है और दूसरी तरफ इनको बंदर और खिंजीर बना दिया गया। सबब क्या है? कुरान उस सबब को भी बयान करता है कि कानू ला यतनाहौना अन मुनकर, इसलिए कि इनकी आंखों के सामने बुराई होती थी, अल्लाह की नाफरमानी होती थी, ये देख कर मना नहीं करते थे, देख कर रोकते नहीं थे, देख कर कहते थे हमें क्या है मियां, जहां जो लगा हुआ है ठीक लगा हुआ है, जो कर रहा है करने दो, हमें क्या है, कोई हमने उसकी जगह जवाब तो नहीं देना है ना, हमने कोई उसकी कब्र में तो नहीं जाना है ना, बस ठीक है, जो जहां लगा है उसे लगा रहने दो, ये हमारा फार्मूला है। लेकिन अहकमुल हाकिमीन का फार्मूला है कि नहीं, जो गलत जगह लगा है उसे हटाकर सही जगह लगाने की कोशिश करो। अगर कोई कुएं में गिर रहा है, नाबीना है, आगे खड़ा है, तुमको हमें क्या, जिस रास्ते पे बाबा नबीना लगा है लगा रहे, हमें क्या, नहीं, उसका हाथ पकड़ो और उसको उस गड़े से बचाकर सही सलामत रास्ते पे चलाने की कोशिश करो। अगर तुम उसका उस नाबीने का हाथ पकड़कर उसको गड़े में गिरने से बचाने की कोशिश करोगे, अल्लाह इसका भी तुम्हें अजर अता फरमाएगा। और अगर कोई शख्स कुफर और शिरक पर, बिदअत और मुनकरात पर, बेदीनी और अल्लाह की बगावत पर, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तलफी के रास्ते पर लगा हुआ है, तो उसको भी हटाकर इस्लाम की सलामती वाली राह पर चलाने की कोशिश करो। रब्बे किब्रिया की कसम, अगर तुम्हारी कोशिश से अगर कोई एक आदमी जहन्नम की आग के गड़े में गिरने से बच गया, तो दुनिया वमा फीहा की दौलत से ये सौदा बेहतर है। और रब्बे किब्रिया अल्लाह अपनी रहमत के साथ इस नेकी के बदले तुम्हें जन्नत का वारिस बनाएगी। यही वजह थी बनी इस्राइल तबाह और बर्बाद हुए, बुराई देखते मना नहीं करते थे, और ये गूंगे और बहरे बनकर कहते हम तो ठीक है, हमें तो कोई बात नहीं। हदीस पाक में आता है, और खूब सुनो मसलहत पसंद दोस्तों, खामोश रहकर बुराई का निजारा करने वाले भाइयों, खूब अच्छी तरह सुनो। मेरे पाक पैगंबर ने अपनी पाक और सच्ची जबान से फरमाया कि अल्लाह ने एक बस्ती और एक गांव को उसकी नाफरमानियों की वजह से तबाह और बर्बाद करने का हुक्म दिया। फरिश्ते अज़ाब इलाही के साथ आए, मान अर्ज की कि अल्लाह इस बस्ती में बसने वाले लोग तो बुरे हैं, लेकिन एक हुजरे में रहने वाला सूफी और फकीर है कि जिसने कभी किसी के साथ बुरी कलाम नहीं की, कभी किसी को नहीं सताया, कभी गुनाह नहीं किया, वो गोशा नशीब सबसे अलग थलग रहकर एक हुजरे में तेरी इबादत करने वाला था। अल्लाह वो नेक है, आबिद है, जाहिर है, अगर बस्ती पर तेरा अज़ाब भेजना है तो वो भी बीच में रगड़ा जाएगा, वो भी तबाह हो जाएगा। अल्लाह उसके बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों, उस सूफी, उस आबिद और जाहिद को नीचे रखो और सारी बस्ती को उसके ऊपर उल्टाकर उसे पीस कर रखो। या अल्लाह उसका क्या जुर्म है? इरशाद फरमाया, वो देखता था, सुनता था, खुद
پڑھتا تھا، خود تو تسبیحوں کے مل کے رولتا تھا، خود تو اسے بڑے حال اور جلال آتے تھے، بڑا وجد آتا تھا، بڑے ذکر کرتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا اور گوشہ نشین میں اس نے اختیار کی، لیکن وہ برائی کو دیکھتا تھا، منع نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن کلمہ حق بلند کر کر اللہ کے بندوں کو نار جہنم سے بچانا یہ تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر وہی بھیجی، کہا کہ میرے نبی یوشع بن نون میرا عذاب آنے والا ہے، 1,00,000 انسان اس میرے عذاب کی گرفت میں آ کر تباہ ہوں گے۔ اے میرے نبی 60,000 برے لوگ ہیں، بد کردار ہیں، میرے نافرمان ہیں، اور 40,000 نیک ہیں۔ وہ 40,000 نیک بھی تباہ ہوں گے 7,000 بدکاروں کے ساتھ۔ اللہ ان کا کیا جرم ہے؟ فرمایا یہی جرم ہے کہ وہ برائی سے منع نہیں کرتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ اور بنی اسرائیل پر جب عذاب خدا بندی نازل ہوا تو اس وقت وہ لوگ کہ جنہوں نے یوم السبت کے تقدس کو پامال کیا، اللہ نے ان کو بھی مبتلا عذاب کیا، اور جو خود تو یوم السبت کے تقدس کو پامال نہیں کرتے تھے لیکن گناہ کرنے والوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو روکتے بھی نہیں تھے، اللہ نے جیسا عذاب ان پر مسلط کیا ایسا عذاب خاموش رہنے والوں پر بھی مسلط کیا۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، ایک نیک آدمی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، بڑا نیک، بڑا نمازی پرہیزگار، حکم الہی ہوگا، فرشتوں الجن اس کے منہ کے اندر لگام ڈالو، بلجام من النار، آگ کی لگام ڈال کر، آگ کی لگام ڈال کر۔ دنیا میں کوئی کسی کو لگام ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے نافرمانوں کو نہیں، گنگے شیطانوں کو، برائی پر خاموش رہنے والوں کو، برائی کو برداشت کرنے والوں کو، یہ ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں کوئی غرض و غایت نہیں ہے، کہتے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن کہا جائے گا پکڑو اور پکڑ کر ان کے منہ کے اندر آگ کی لگام ڈال کر ان کو جہنم کے حوالے کرو، جہنم کے سپرد کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے برائی ہوتی تھی ان کے لبوں پہ مورے سکوت ثبت ہوتی تھی، ان کے منہ بند ہوتے تھے اور کہتے تھے ہم کیوں برے بنے، ہمیں کیا ہے؟ اس وقت یہ کہتے تھے ہمیں کیا ہے؟ آج اللہ ان لوگوں کو برائی دیکھ کر برداشت کرنے اور خاموش رہنے کی وجہ سے اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے کہ ان کے منہوں میں آگ کی لگامیں ڈال کر اللہ نارے جہنم کے حوالے کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب مقدس، اللہ کے قرآن مبین کا مطالعہ فرمائیے۔ ہم نبی ہمیں مبلغ حق کی حیثیت سے، داعی حق کی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ کہاں سے بات شروع کی جائے؟ سیدنا نوح علیہ السلام آتے ہیں، قوم کے سامنے اعلان کرتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ داعی اللہ کی حیثیت سے، اللہ کی
توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی نفی کرتے ہیں اور شرک سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ قوم بگڑ گئی، مخالفت پر تل گئی، حضرت نوح کو ستانا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا سنو میری قوم، میں اپنی مرضی سے تمہارے سامنے کھڑے ہو کے حق بات نہیں کہہ رہا، نہ یہ کہ تم نے مجھے کہیں سے بلایا اور تنخواہ پر مجھے اپنا امام اور خطیب مقرر کیا ہے اور تم مجھے نکال دو گے، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ سنو میری حیثیت کیا ہے، لیکنی رسول من رب العالمین۔ بات یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کر رہا، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، اور ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وأعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میرا کام اپنی ذاتی بات کو تمہارے سامنے پیش کرنا نہیں ہے، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں اپنے رب کے پیغامات تمہارے سامنے پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا ناصح ہوں۔ اے میری قوم یاد رکھ لو، میں یہ کام تم پسند کرو تب بھی کرتا رہوں گا، ناپسند کرو تب بھی کرتا رہوں گا۔ اور قوم نے پھر کیا کیا، مخالفتوں کے حربے نہیں استعمال کیے، ہر انداز سے حضرت نوح کو خاموش رکھنے کی کوشش کی، ہر انداز سے اللہ کے نبی کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی اللہ کا بندہ اللہ اکبر لگا رہا اپنے کام میں۔ کتنے سال 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد کہا نہیں اب میری ہمت حوصلہ نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب 30 سال میں نے تبلیغ کر لی، 50 سال نہیں، قرآن کہتا ہے کہ 1000 سال اور اس میں سے 50 نکال لو، 950 سال، 950 سال۔ اور تبلیغ کا انداز کیا ہے، خود ہی حضرت نوح کی زبان سے سنیے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن بھی بلایا، دن بھی تیری طرف دعوت دی، راتوں کو جاگ کر کے بھی تیری طرف دعوت دیتا رہا، نہ دن دیکھا نہ رات کا خیال کیا، نہ دن کی فکر نہ رات کے آرام کا خیال۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اے میرے اللہ، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، میرے اللہ، کبھی میں ان کو اونچی آواز سے اپنی جانب مخاطب کر کے کہتا رہا، اے اللہ کے بندو آؤ، میں تم سے کوئی مانگتا نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا، ان اجری الا علی اللہ۔ یا مولوی صاحب کو 1 مہینے معاوضہ نہ ملے، دوسرے مہینے کہتے ہیں جی میں جا رہا ہوں، نکمے لوگ مجھے تنخواہ نہیں دیتے، مجھے روٹیاں نہیں دیتے، مجھے چندہ نہیں دیتے، یہ نکمے لوگ ہیں، میں جا رہا ہوں۔ اور بھائیو اپنا انتظام کر لو، میرا تمہارا گزارا نہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، یہ اللہ کے رسول کا اسوہ ہے، یہ اللہ کے
پیغمبر کا شیوا ہے کہ 950 سال جہاں کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، جہاں فرماتے انی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ ساتھ ساتھ فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں نہ تم سے پیسے مانگتا ہوں، نہ تم سے چندہ مانگتا ہوں، نہ میں تم سے تنخواہ مانگتا ہوں، نہ میں روٹی کا کہوں گا، نہ میں تمہیں کہوں گا کہ میرے گھر دانے ختم ہو گئے مجھے کھانے کے لیے اناج بھجوا دو۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ فرماتے ہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، یہ دن رات کھپا رہا ہوں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھپا رہا ہوں۔ اور ان اجری الا اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسانی فطرت کے تقاضوں سے سرشار ہو کر جہاں خواہشات بھی موجود ہو، جہاں نفس بھی بہت کچھ طلب کرتا ہو، جہاں بیوی بچے بھی طلب کرتے ہو، جہاں دنیا کی ٹھاٹ ڈاٹ بھی متقاضی ہو، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ کا برحق اور سچا رسول ہی کہہ سکتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اس لیے کیوں نہیں مانگتا کہ نبی یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جب کام اللہ کے لیے کیا جائے تو اجر بھی اللہ سے لیا جائے۔ ایک دوسری بات نبی یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے لوگوں سے معاوضہ مانگے گا، اللہ سے پھر اجر کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو تیسری بات نبی یہ بتلانا چاہتا ہے اور دنیا والے دیں گے تو کیا دیں گے، یہ چند ٹکے دے کے تم پہ ٹھوس جمائیں گے۔ مانگنا ہے اس اللہ سے مانگو جو خزانوں کا مالک ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جو اللہ امتیوں کو دے سکتا ہے، وہ نبی کو بھی دے سکتا ہے، جو مقتدیوں کو دے سکتا ہے وہ امام کو بھی دے سکتا ہے، جو ماموروں کو دے سکتا ہے وہ امیر کو بھی دے سکتا ہے۔ اور تیرے پیچھے کھڑے ہونے والے، تیرے قدموں میں بیٹھنے والے تیرے خالق اور رازق نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، تیرا خالق اور تیرا رازق عرش معلیٰ پہ فائز ہے۔ اس کو کیوں بھول گیا ہے؟ اگر ان کو دے سکتا ہے تو اس کو بھی دے سکتا ہے۔ میں بھی یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر میرے رب کے ذمے۔ ایک نبی، دوسرا نبی یہ حضرت ہود علیہ السلام ہے، یہ بھی اب کس انداز سے کہتے ہیں لیکنی رسول من رب العالمین۔ پہلی بات یہی بتائی نا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی غلط فہمی میں نہ ہو کہ یہ اپنی سنانے آیا ہے، کوئی اپنا مقصد اور مطلب لے کے آیا ہے، نہیں، لیکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ او میری قوم، اے ہادیو، سنو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں، امین بھی، ناصح بھی ہوں، خیر خواہ بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ یہ نبی بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ ربی، میں بھی رب
تبلیغ کرنے کے لیے آیا۔ ایک اور نبی سمودیوں کی طرف آنے والے حضرت صالح ان کا نام ہے، یہ اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت صالح فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اے میری قوم، فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، اپنے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ۔ حضرت صالح فرماتے ہیں میری قوم، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی زمین میں گناہ اور جرائم کر کے فساد مت پھیلاؤ، بلکہ اللہ کی زمین میں نیک پاک بن کر پاکیزہ طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ نبی بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ والے بندوں تبلیغ ہو رہی ہے۔ ایک اور نبی صدوم میں یہاں بن چکے ہو بے حیائی والے کام کرتے، اتنے بے حیا کہ ایسا بے حیائی والا فعل بد تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ظالموں، اس فعل بد سے باز آ جاؤ، وگرنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ میں تمہیں یہی بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی نے برائی دیکھی اور چپ نہ رہ سکا۔ قوم برانگیختہ ہوتی ہے، سیخ ہوتی ہے، آستینیں چڑھا کر حضرت لوط کے پیچھے پڑ جاتی ہے، لیکن حضرت لوط نے فرمایا میری قوم میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم باز نہ آئے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے کہا ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت لوط نے فرمایا تم کچھ بھی کر لاؤ، میں حق کا اعلان کرتا رہوں گا، حق کا اعلان کرتا رہوں گا۔ مدین میں اللہ کے نبی حضرت شعیب آتے ہیں، یہ انبیاء کی تبلیغ ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے، یہ انبیاء کا نصب العین ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایک ایک برائی کی نشاندہی کر کے اس سے منع کرتے ہیں۔ مدین والوں کا کام کیا تھا؟ مدین والوں کا کام وہی تھا جو آج کل ہمارا ہے، کام تولنا اور کام ناپنا، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور، لیتے وقت زیادہ چیز لے لینا، دیتے وقت کم چیز دے دینا، گٹھیا اور ناقص نیچے رکھ کر اوپر اچھی چیز رکھ کے فریب کے ساتھ چیز بیچ دینا، ڈاکے ڈالنا، راستوں میں بیٹھ کر شرفاء اور گزرنے والے معصوم لوگوں کو تنگ کرنا، ان سے مال چھیننا، ان کی عزت و آبرو سے کھیلنا، یہ کام، یہ برے عمل ان کی زندگیوں کا خاصہ بن چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض مفسدین۔ اے میری قوم، یاد رکھو میں تم کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرنا۔ جو آدمی رزق کے اڈے پہ بیٹھ کر روزی کمانے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، لوٹتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، کم ناپتا ہے، کم تولتا ہے، اے میری قوم باز آ جاؤ، زمین میں فساد نہ کرو، کاروباری بددیانتی اور ہیرا پھیری تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ آل مدین کے سامنے حضرت شعیب ڈٹ گئے۔ مدین والوں نے کہا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب ایک تو بات تیری ہمیں یہ ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کی دعوت جو دیتا ہے یہ ہمیں وعدہ نہیں کھاتی، تیری نمازیں تجھے یہی کہتی ہے کہ تو ہر وقت ہمارے خداؤں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا رہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دنیا کا معاملہ ہے، ہم جانے ہمارا کام جانے، تو اپنی آواز آرام سے کیا کر، نمازیں پڑھا کر، ہمارے کام میں دخل نہ دیا کر، ہمارا کام ہے ہم جانے، ہم خوب سمجھتے اپنے کام کو، تجھے نہیں پتا کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر تیری بات ہم مان لینا تو کاروبار تباہ ہو جائیں گے۔ لوگ بھی کہتے ہیں مولوی جی ٹھیک ہے آپ بات کیا کریں، لیکن ہمیں پتا، آپ کو کیا پتا مسجدوں میں بسنے والے کاروبار کیسے ہوتے ہیں، لیا کیسے جاتا ہے، دیا کیسے جاتا ہے، ڈیلنگ کیسی ہوتی ہے، سودا بیچا کیسے جاتا ہے، سودے کیسے کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ سیدھے سادھے بندے، ہمیں پتا ہے کہ بندوں کی کھال کیسے اتاری جاتی ہے، آپ کو کوئی پتا نہیں۔ ہم جانتے ہیں اپنے ایمان کو کیسے برباد کیا جاتا ہے، آپ کو پتا نہیں، ہمیں پتا ہے کہ حرام لا کر اپنے بچوں کو کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، تو نے اسے عقل سمجھ لیا، تو نے اسے فن سمجھ لیا، تو نے اسے ہنر سمجھ لیا، لیکن یاد رکھ اپنی عملی زندگی کی بنیاد شریعت محمدی کی وزارت پر رکھنے والے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، دنیا اور آخرت کی ذلتوں کو خرید رہا ہے۔ یہ نبی بھی پیغام حق پہنچاتے ہیں، ایک اور نبی بلکہ دو نبی کھڑے، اللہ کے ولد، اللہ ان کو ایک حکم دے رہے، فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى۔ یہ کون نبی ہیں؟ ایک موسیٰ اور دوسرے ہارون علیہم السلام، دونوں اللہ کے جلیل القدر نبی، برگزیدہ نبی۔ اللہ فرماتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى۔ یہ نہیں کہا کہ موسیٰ اور ہارون گھر بیٹھ جاؤ اور جو آئے اسے تعویذ دے جاؤ، تعویذوں سے بھی تقدیریں بدلتی ہیں نا۔ گھر بیٹھے ہو، جھنڈا لگا لو، خان کا کام کر لو، پیری مریدی کا سلسلہ چلا لو، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اے میرے دونوں نبیوں، اپنے گھر کو چھوڑو، اپنے سکون کو چھوڑو، اپنے آرام کو چھوڑو، اپنے کام کاج کو چھوڑو، اپنی آسائشوں کو نظر انداز کر دو، اے میرے دونوں نبیوں، اذهبا جاؤ دونوں، اللہ کہاں جائے؟ الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، بادشاہ وقت کے پاس جاؤ، انہو طغى، وہ سرکش بن چکا ہے، وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ اے میرے دونوں نبیوں، وقت کے اس بادشاہ کو، اس متکبر کو، اس ظالم کو، اس قاتل کو، اس فاسق کو، اس بدکار کو، اس ظالموں کے پیشوا اور سردار کو جا کر کلمہ حق اس کے دربار میں کھڑے ہو کر سنا دو، جاؤ تبلیغ کرو اور فرعون کے دربار میں جا کر پیغام حق پہنچاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے میرے نبیوں، بات کھری کرنا، سچی کرنا، حق کرنا، لیکن نہیں ہے بد کلامی، گالی گلوچ، اتہام و بہتان، یہ نہ مردوں کا کام ہے، نہ مومنوں کا کام ہے، نہ اللہ والوں کا کام ہے، اور نہ ہی نبیوں کا طریقہ ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، یہ شاید اس کے دل میں اللہ کا خوف ہی آ جائے۔ بہرحال جاؤ، اور پھر گئے، جا کر فرعون کے سامنے، فرعون کے دربار میں واز کیا، اور یہی کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے، اور تیرے سامنے یہی اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انسان کا بچہ بن جا، باز آ جا، بنی اسرائیل پر ظلم بند کر دے، خدا کی زمین پر فساد پھیلانا بند کر دے۔ تیرا یہ اقتدار اگر آج ہے، کل اس اقتدار کا سورج غروب بھی ہو سکتا ہے۔ آج تیرا یہ عروج ہے، کل یہ عروج سراب میں بھی بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ آج تجھے
तख्ते मिस्र पे बिठाने पे कुदरत रखता है तो तुझे तख्ता दार पे लटकाने पे भी काबिल है। अगर आज तेरा ये सर तकब्बुर और गुरूर का मंबा बना हुआ है तो रब्बे किबरिया इस सर को बुहरा कुलजम की मौजों में रोते देकर तुझे बेबस और बेकस करने पे और तेरे तकब्बुर और गुरूर को बुहरा कुलजम के किनारे पे मुरक्का इबरत बनाने पर भी कुदरत रखता है। ये नबी हर अंदाज से एक ही लगन के साथ कि नेकी का हुक्म दे रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं, अल्लाह की तरफ दावत दे रहे। हजरत इब्राहीम जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया खलीलुर रहमान मेहमारे काबा सैयदना इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम, ये भी रब ने पहले कहा इब्राहीम पहले अपने बाप को तबलीग करो। बाप की बारी गुजरी, कहा इब्राहीम अब कौम के सामने खड़े हो जाओ। कौम की बारी गुजरी, कहा मेरे खलील अब नमरूद के दरबार में चले जाओ, वहां जाकर कलमा हक और ऐलान हक बर्पा करो। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बतदरीज इन तमाम मराहिल से गुजरते हैं। बाप को, कौम को और बादशाह वक्त को, जालिम नमरूद को भी दावत हक देते हैं। ये सब नबी कुरान बतलाता है कि एक ही लगन रखने वाले, एक ही मिशन के लिए काम करने वाले, एक ही नस्मुल ऐन को लेकर आगे बढ़ने वाले। और जब बारी आती है नबियों के इमाम की, रसूलों के सरदार की, कायनात के पेशवा की, रहमत आलम की, ताजदार खत्मे नबूवत की, मेरे और आपके आका मौला पीर और मुर्शद मुता मुक्तदा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अल्लाह खिताब फरमा रहा है। फरमाया अय्युहन नबियो या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलनाका, हमने आपको भेजा है। आप हमारे नबी भी हैं, आप हमारे रसूल भी हैं। हमने आपको शाहिद बना कर भेजा। शाहिद का माना होता है गवाह। शाहिद का माना गवाह, गवाही देने वाले को शाहिद कहते हैं। और गवाही देने वाले को क्या कहते हैं? शाहिद कहते हैं। बात समझने की कोशिश करें। गवाही देने वाले को क्या कहते हैं? शाहिद। अब नबी दुनिया में आया, सबसे पहले गवाही किस बात की दी? अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की यकताई, अल्लाह की उलूहियत और वहदानियत की गवाही दी। सही है, नबी शाहिद है, अल्लाह की तौहीद की गवाही देने वाला। और आप भी गवाही देते हैं या नहीं? और आप भी शाहिद है या नहीं? नहीं है तो फिर शहादत आ गई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूं। शहादत हो गई या ना हुई? हो गई या ना हुई? माना सुनने और देश लफ्ज की आड़ में गलत मफहूम से नशीन करवा जाते हैं, उनका खुद अजाला हो जाता है। ऐ नबी, हमने आपको अपनी वहदानियत और तौहीद पर गवाह बना करके भेजा। आप हक की गवाही देने वाले, आप सबसे पहले इस गवाही को पेश करने वाले और आपकी गवाही के साथ अपनी गवाही मिलाकर आप पर ईमान लाने वाले आपके सहाबा। इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको शाहिद बनाया, हमने आपको मुबश्शिर बनाया, हमने आपको नज़ीर बनाया। और अगली बात, वदाइयन इलल्लाह। ऐ मेरे हबीब,
ہم نے آپ کو دائی اللہ بنایا. آپ دائی ہیں, آپ دعوت دینے والے ہیں, آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. محبوب کریم, ہم نے آپ کو دائی اللہ بھی بنایا اور ہم نے آپ کو سراج منیر بھی بنایا ہے. دائی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والے. اب دعوت کیسے دیتے, کس انداز سے یہ دعوت کیسے دینی ہے, اللہ نے اس کا انداز بھی بتلایا. فرمایا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے چادر اوڑھ کے سونے والے, اس چادر کو اتار کے طرف رکھ دے. میرے حبیب, اس چادر کو اتاریے اور اٹھ کر نکل جائیے اپنے گھر سے. ایک ایک دروازے پہ جائیے اور لوگوں کے دروازوں کی کنڈیاں کھڑکا کر ان کو اللہ کی توحید کا مسئلہ بتلائیے اور ان کو بتلائیے میں داعی اللہ بن کے آیا ہوں, میں رب کی طرف بلانے والا بن کے آیا ہوں, میں اللہ کی توحید کا نمبردار بن کے آیا ہوں. لوگوں میری بات مانو گے, جنت کی نعمتوں کے حقدار بن جاؤ گے. اگر میری دعوت توحید کو رد کر دیا تو جہنم کے ایندھن بن جاؤ. ڈرائیے, کم فان. یا اللہ, مخالفتیں بڑی ہیں, دشمنیاں بڑی ہیں, بڑے راستہ روکنے والے لوگ. میں تیرا نام لیتا ہوں, مجھ پر اوجڑی ڈالتے ہیں. میرے نبی نے کیا بگاڑا تھا؟ اللہ, میں تیرا نام لیتا, مجھے صادق بھی کہتے ہیں, امین بھی کہتے ہیں, فیصلے مجھ سے کرواتے, امانتے میرے پاس ہے. لیکن جب میں تیری طرف بلاتا ہوں تو میرے مالک, میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہوں, یہ غلیظ اوجڑیاں لا کے میری پیٹھ پہ ڈال دیتے. اللہ, میں تیرے گھر میں تیری کبریائی قدم کا بجاتا ہوں, یہ ظالم میرے گلے میں کپڑا ڈال کے میری گردن کو گھونٹنے کی اور میرے سانس کی ڈور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ, میرا کیا قصور ہے؟ جواب ملتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اور اس بندے کس لیے دشمن بنے ہوئے ہو؟ اس کا ایک اعلان, اس کی ایک للکار, اس کی ایک پکار ہے, اس کا ایک حکم ہے, ایک ہی آواز ہے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم اترکوا اللات والعزی. لوگوں لا الہ پڑھ لو, دنیا و آخرت کی عزتیں پاؤ گے. اللہ کے بن جاؤ اور معبودان باطل کو چھوڑ دو. اللہ کے حضور سر جھکا لو, باقی سب کو جوتی کی نوک پہ رکھ دو. اترکوا اللات والعزی, چھوڑ دو اس لات منات عزی کو. اللہ کے بندے, اللہ, یہ میرے بڑے مخالف دشمن میرے راستے روکنے والے ہیں. اللہ, کس طرح میں اپنا کام کروں گا؟ آواز آتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یا ایھا الرسول, اے میرے پیارے رسول, کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, ہزاروں بار صلی اللہ علیہ وسلم, لاکھوں بار صلی اللہ علیہ وسلم, کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم, درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم, ریت کے ذروں سے بھی زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایک سانس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہے میرے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دیجئے, تبلیغ کر دیجئے
उस चीज की कि जो अल्लाह करीम ने आपके रब ने आपकी तरफ उतारी है। बल्लिग 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 मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, उस चीज की तबलीग करे जो आपके रब ने आपकी तरफ उतारी है। ना अपनी तरफ से कोई चीज उसमें दाखिल करे, ना उसमें से कोई चीज निकाले। मेरा महबूब, अल्लाह फरमाते मेरा महबूब अमीन है, अमानतदार है, वही पहुंचाता है जो मैं इसके सीने पे नाजिल करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं पहुंचाता। फरमाया बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे हबीब, आप उसी चीज को पहुंचाएं जो आपके रब ने आपकी तरफ उतारी है। अगर आपने इसको न पहुंचाया तो यूं हम कहेंगे, फिर हम कहेंगे कमा बल्लग़ता रिसालता, आपने अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाया, आपने हक के रिसालत अदा नहीं किया। अल्लाह, ये दुश्मन चार तरफ से घेरे डाले हुए, मेरे पीछे तलवारें नंगी लेके फिरने वाले, मेरे खून के प्यासे दिन रात मेरे पीछे लगकर मेरे रास्ते को रोकने वाले हैं। आवाज आती है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। कमली वाले, आप अपना काम करते जाएं, आपका रब अपना काम करता जाएगा। आप रब के दीन को फैलाते जाएं, आपका रब आपकी हिफाजतें करता जाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। और कुर्बान जाओ, फिर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इस हुक्म को सुनते हैं, उठ खड़े होते हैं। कभी हमें अक्कास की मंडी और बाजार में मुबल्लिग की हैसियत से नजर आते हैं, कभी हमें मक्का की गलियों में नजर आते हैं, कभी हमें मिना के खेमों में नजर आते हैं, कभी हमें दिन की खलवतों और जलवतों में नजर आते हैं, कभी रात की तारीकियों में नजर आते हैं, कभी तन्हाई में नजर आते हैं, कभी इज्तिमाइयत में नजर आते हैं, कभी अपनों में नजर आते हैं, कभी बेगानों में नजर आते हैं, कभी बिलालों में नजर आते हैं, कभी सरदारों में नजर आते हैं, कभी गुलामों में नजर आते हैं, कभी आकाओं में नजर आते हैं, कभी दुश्मनों में नजर आते हैं, कभी दोस्तों में नजर आते हैं, कभी बागी और गद्दारों में नजर आते हैं, कभी सहाबियों में नजर आते हैं। कोई कमी और कोई कसर तबलीग हक में, दावत और इरशाद के मैदान में मेरे मुस्तफा ने बाकी नहीं छोड़ी और कायनात के मुअंदर दाई हक और मुबल्लिग आज़म होने का हक अदा कर दिया। और मक्के वाले जब तमाम हरबे आजमा चुके, एक दिन अपने गुलाम, अपने प्यारे साथी था गुलाम, हकीकतन भी गुलाम था, आका और गुलाम दोनों, मोहम्मद करीम और ज़ैद बिन हारिसा दोनों कहते हैं ज़ैद बेटा चलो चलते हैं। या नबी अल्लाह, कहाँ चल रहा? कहा काश में भी हो आए हैं, मक्के में भी हो आए हैं, गिरदो नवा की बस्तियों में भी हो आए हैं, चलो हम चलते हैं ताइफ के अंदर। कहाँ चलते हैं? ताइफ के अंदर चलते हैं। या रसूल अल्लाह, वहां कोई जानने वाला नहीं है, वहां कोई जमात नहीं, कोई साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मरहबा कहने वाला नहीं, कोई कुर्सियां बिछाने वाला नहीं, कोई स्टेज लगाने वाला नहीं, कोई खाना खिलाने वाला नहीं। या नबी अल्लाह, किसके पास जाएंगे? फरमाया यही तो मोहम्मद बदलाना चाहते हैं कि सबसे कटकर जब रब के बनते हो तो सारे कामों के रब के सुपुर्द कर दिया। चले गए दोनों, एक आका है, एक गुलाम है, एक रहमत मुज्तबा है और दूसरे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक गए, पूछा यहाँ बड़े लोग कौन है? फला सरदार है, फला बड़ा है, फला वडेरा है, फला चेयरमैन है, फला मेंबर है और फला जनाब वजीर है, मुशीर है। ये फरमाया चलो पहले उनके पास जाते। एक एक के दरवाजे पर गए, सबने ददकार दिया, किसी ने बात सुनना कबूल न किया। ओए लोगों, हक बड़ा कड़वा होता है, हक बड़ा तलख होता है, नबी हक बयान करता है, कोई नबी के लिए अपना दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं होता। हक बड़ा कड़वा होता है, हाँ उन्हीं लोगों के लिए हक मीठा बन जाता है। ये कड़वाहट शीनी
نہیں بن جاتی ہے کہ جو اللہ کی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے ان کے لیے یہ حق شیریں ہو جاتا ہے، تلخی ختم ہو جاتی ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا بیٹا زید چلو چلتے ہیں، جا کر بازاروں میں لوگ تو ہوں گے نہ چلنے پھرنے والے، آنے جانے والے، کاروبار کرنے والے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، داعی اللہ بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا المدثر قم فانذر کے مصداق شاہدا مبشرا ونذیرا داعیا اللہ باذنہ وسراجا مبینا کی صفتیں پانے والے رحمت کائنات طائف کے بازاروں میں اعلان کرتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ سوچنے گئے یہ کہاں سے، یہ نئی آواز، کوئی نہیں اللہ کے سوا، کوئی نہیں اللہ کے سوا، کوئی نہیں۔ سوچا پھر سمجھا، کہنے لگے یہ نئی بات ہے، اگر ہم نے اس کو مان لیا تو ہماری اجارہ داریاں ختم ہو جائیں گی، یہ ہمارے سارے سلسلے ختم ہو جائیں، پھر اللہ ہی اللہ ہوگا، اللہ کی بڑائی، اسی کی کبریائی۔ چنانچہ ایک شریر نے کہا یہ نئی بات سنی ہے، یہ نیا پیغام لے کر آیا ہے کہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کو نکال دو۔ لوگ نے مجتمع ہو کر بات سنی اور پھر اکسانے میں آئے، ایک نے پتھر اٹھایا اور محمد کریم کے سر میں دے مارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس پھر کیا تھی، ایک نے مارا، دیکھتے ہی دیکھتے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں لوگوں تم مجھے پتھر مارتے ہو، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے صدائیں اور ایذائیں دیتے ہو، میں تمہیں جنت کی نعمتوں کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان ظالموں نے اپنی جبہ کی انتہا کر دی ہے اور پتھر مار مار کے محمد کریم علیہ السلام کو لہو کر دیا۔ اور طائف کی وادیوں میں بھی آمنہ کے لال علیہ السلام نے یہی بات واضح فرمائی کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور پتھر کھا کر کے بھی پیغام حق کو پہنچا رہا ہوں، یہ میرا شیوا ہے، یہ میرا اسوہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکلیفیں آئیں ضرور آئیں، مصیبتیں آئیں ضرور آئیں، لیکن نبی نے پتھر کھا کے کافروں کو مسلمان بنایا یا نہ بنایا؟ اور پتھر کھا کے نبی نے کافروں کو مسلمان بنایا نا یا نہیں بنایا؟ پتھر کھا کے کافروں کو مسلمان بنایا۔ آج اس ملا کو آفرین ہے، حلوہ کھا کے مسلمانوں کو کافر بناتا ہے۔ نبی پتھر کھا کے کافروں کو مسلمان کرتا ہے، یہ ظالم حلوہ بھی کھاتا ہے پھر مسلمانوں کو کافر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے پتھر کھائے، آپ نے ہی نہیں آپ کے صحابہ نے بھی، آپ کے صحابہ نے بھی۔ آپ جانتے ہیں نا بلال کو آگ کے انگاروں پہ کیوں لٹایا گیا؟ چمڑی چل کے کوئلہ بن جاتی ہے، جسم سے خون نکلتا ہے، خون نکل کر آگ بجھ جاتی ہے، لیکن ظالموں کی آتش انتقام ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ بلال اذیتیں برداشت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی ہیں نبی پاک کے، ان کا نام ہے حبیب بن زید، حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حبیب بن زید نبی کے صحابی، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حبیب جاؤ، میرا پیغام لے کر جاؤ اور مسیلمہ کذاب کو کہو نبوت کا جھوٹا دعویٰ یہ تجھے وارا نہیں کھائے گا۔ باز آ جا۔ حضرت حبیب بن زید سفیر رسول بن کر مسیلمہ کذاب کے پاس جاتے ہیں۔ مسیلمہ نے بات سننے کے بجائے تلخی کا اظہار کیا اور جلادوں کو بلا کر آداب سفارت کو پامال کر کے کہا یہ مجھے باز کرنے کے لیے آیا ہے، اس سے میری نبوت کو منواؤ۔ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا
ظالم میں تو تجھے بچانے کے لیے آیا ہوں، تو باز آ جا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھ پہ ایمان لے آؤں؟ کہا یا موت یا مجھ پر ایمان۔ کہا کہ میں بھی مازنی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، مازنی ماں کا دودھ پیا ہے، کٹ تو سکتا ہوں لیکن محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتا، مر تو سکتا ہوں لیکن تجھ جیسے کذاب و دجال پر ایمان نہیں لا سکتا۔ مسیلمہ نے کہا اس کا جسم کاٹنا شروع کر دو، ہر جوڑ کاٹو اور پوچھو اب کیا صلاح ہے۔ جلادوں نے حضرت حبیب بن زید مازنی کے جسم کے ٹکڑے کرنے شروع کیے، ایک ایک جسم کا ٹکڑا کٹتا جاتا اور حضرت حبیب بن زید مازنی فرماتے ہیں محمد اللہ کے سچے رسول ہے، مسلمہ جھوٹا ہے۔ دوسرا جوڑ کٹتا ہے، یہی گواہی دیتے ہیں۔ جسم کا ہر ہر جوڑ ہر ہر حصہ کٹ گیا لیکن حضرت حبیب بن زید مازنی نے محمد کریم کی نبوت پر ایمان لا کر اور مسلمہ کے سامنے اپنے نبی کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دے کر اس حق کو ادا کیا کہ جو دعوت حق کے لیے محمد کریم علیہ السلام نے ان کے ذمہ لگا کر ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ اور نبی پاک نے فرمایا میرا یہ حبیب بھی اسی طرح کا حبیب ہے جیسا سورہ یاسین والا حبیب کہ جب اللہ نے انطاکیہ کے اندر پہلے 2 رسول بھیجے پھر تیسرا رسول ان کی اعانت کے لیے مبعوث فرمایا، یہ 3 رسول ہیں، اعلان حق کرتے ہیں انطاکیہ کے باسیوں کے اندر، لیکن انطاکیہ کے لوگ ایک دن پروگرام بناتے ہیں کہ ان تینوں اللہ کے رسولوں کو شہید کر دیا جائے، تینوں رسولوں کو شہید کر دیا جائے۔ ابھی وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والے تھے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے دوسرے کونے سے ایک اللہ کا بندہ بھاگتا ہوا آیا۔ یہ تذکرہ سورہ یاسین میں موجود ہے، پڑھتے ہو سورہ یاسین؟ نہ مرنے کے وقت کہیں گے جب مرنے کا وقت ہوتا تھا۔ یہ سورت مردوں کو ملتی کرنے والی ہے، یہی ہے نا تصور۔ پڑھو اللہ کے بندو، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے اپنی توحید کو، اپنی وحدانیت کو ایک نرالے اور انوکھے انداز میں اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک اللہ والا، ترکھانوں کا کام کرنے والا، بڑی نجار لکڑی کا کام کرنے والا مزدور آدمی ہے، اسے نبیوں کی آواز سنائی دی، قوم کے ارادوں کا پتہ چلا، بھاگتا ہوا آیا اور کہا کون؟ اللہ کے رسولوں کو شہید نہ کرنا، ظالموں مر جاؤ گے، خدا کا عذاب آ جائے گا، ان کی بات کو مان لو، ان کی اطاعت کر لو۔ قوم نے کہا، انطاکیہ والوں نے کہا نبیوں سے تو ہم بعد میں نپٹیں گے، پہلے تیری خبر لیتے ہیں۔ اس اللہ کے بندے کو نیچے گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ کر اس کے جسم کو کچل ڈالا اور اس کی آنکھیں پیٹ پھٹ گیا، باہر آ گئی، شہید ہو گیا۔ شہید جب ہوتا ہے ادھر روح جسم سے نکلتی ہے، ادھر اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ حبیب نجار، یہ بڑی، یہ ترکار، یہ مزدور حق کی طرفداری کرتے ہوئے جب مارا جاتا ہے رب جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ جنت میں پہنچتے کہتا ہے ہائے میری قوم، تجھے پتا ہو، تمہیں علم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے کیسی عزتیں عطا فرمائی ہیں، تم یوں ہی نبیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جو نبیوں کی اتباع کر لیتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا حبیب بھی اسی طرح کا تھا کہ جس طرح سورہ یاسین کا حبیب جس کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین میں کیا ہے، وہ بھی حق کے لیے مارا جاتا ہے، اپنے جسم کو کچلوا لیتا ہے،
اور میرا حبیب بھی میری نبوت کی صداقت کی گواہیاں دیتا ہوا اپنے جوڑ کو اپنے انگ کو کٹوا لیتا ہے۔ میرے نبی نے 10 صحابہ کو بھیجا، جاؤ فلاں قوم کے پاس تبلیغ کرو۔ قوم نے بے وفائی کی، گھیر لیا، پہاڑوں میں حملہ کر دیا، 8 صحابی شہید ہو گئے، 2 زندہ بچ گئے، ان کو جا کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے ایک حضرت خبیب تھے۔ کیا نام ہے؟ حضرت خبیب تھے۔ اور مسلمانوں، یہ تمہارے مشاہیر ہیں، یہ تمہارے ہیرو ہیں، ہیرو۔ ان کی تاریخ کو پڑھا کرو، ان کی تاریخ کو پڑھا کرو۔ لیکن بتلائے کون ان کی تاریخ؟ ان کی تاریخ کون بتلائے؟ یہاں تو منبر و محراب کے وارث بھی عطا اللہ نیازی کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ کون بتلائے تمہیں اپنے مشاہیر کی تاریخ؟ کون بتلائے تمہیں خالد و طارق کے قصے؟ کون بتلائے تمہیں سعد بن وقاص کی داستانیں؟ کون بتلائے تمہیں ابو عبیدہ بن الجراح کے کارنامے؟ کون بتلائے تمہیں خالد سیف اللہ کے ولولوں کا انداز؟ کون بتلائے تمہیں کیسر و کسرا کو پامال کرنے والے ان مجاہدین کو کہ جو در حقیقت مسلمانوں کے مشاہیر تھے؟ ہائے یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ کہاں تھی یہ امت؟ کہاں پہنچی ہے؟ آج جوتیاں لگ رہی ہیں افغانستان میں، فلسطین میں، کشمیر کی بیٹیوں کی عزت بحال ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان مظلوم ہو کر چار طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ تالیاں بجا رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں۔ اور مجھے جس انداز کے ساتھ شیطان کا اس قوم پہ غلبہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مسجدوں کے اندر طبلے سرنگیاں آ کر رکھ دی جائیں گی، ادھر طبلے بجیں گے، سرنگیوں پہ ہاتھ ہوں گے، ادھر انگلیاں تاروں پہ گردش کریں گی، ادھر مولوی کا واس ہوگا۔ کیونکہ مزاروں پر تو طبلے سرنگیاں آ چکی ہیں نا، مزاروں پہ تو قوال آ چکے ہیں نا، اب مسجدوں کی بات ہے۔ رب کبریا کی قسم، ساری دنیا ہماری طرف سے فنا ہو جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں، غیرت کی کرتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو وہ بولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ان کا عروج ہے، کہ کاش تم نے عروج کے بجائے ذلت کو خرید لیا، عصمت کے بجائے پستی کے سوداگر بن گئے، اور تم نے میراثی اور بانڈوں کو اپنا پیشوا بنا لیا ہے۔ اور وہ جناب اسی انداز کے ساتھ تمہیں بتلاتے ہیں کہ کبھی مائیں ہیں، کبھی ڈھول ہے، کبھی ڈھولن ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں ہے۔ حیرت ہوتی ہے۔ اگلے دن ایک دوست نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ تو یوں ہی کہتے ہیں، اب ہمیں تھیٹروں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اداکار، نقال اور تھیٹروں کے میراثی اور گویے اب مسجدوں میں ہی مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک کہا ہے، مزاروں پہ تو اب ڈھول بج رہے ہیں، مزاروں پہ سرنگیاں بج رہی ہیں، مزاروں پہ طبلے بج رہے ہیں، مزاروں پہ تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، مزار پہ حیائی کے اڈے بن رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے مسجدوں کو محفوظ فرما، اللہ ان مسجدوں کے تقدس کو محفوظ فرما دیا۔ اللہ کی قسم دل جو ہے بار بار خون کیا شروع ہوتا ہے کہ مسلمان بحیثیت امت مسلمہ اس پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دشمنوں نے جا کر بیچ دیا ان لوگوں کے ہاتھوں کہ جن کے ہاتھوں ان مجاہدین کے ہاتھوں کے ورثاء جہنم رسید ہوئے تھے۔ جب انہوں نے خرید لیا، کہا خبیب اب قابو آئے ہو نا، فلاں جنگ میں ہمارے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا تھا، فلاں مارکے میں ہمارا فلاں آدمی تمہارے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اب قابو آئے ہو، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں۔ حضرت خبیب کو پکڑا اور پکڑ کر سولی پہ لٹکا دیا، سولی پہ لٹکا دیا، پھانسی کا پھندا حضرت خبیب کے گلے میں
मौत आंखों के सामने नजर आ रही है। दुश्मनों ने कहा एक सूरत है जान बच सकती है, वो यही है कि मोहम्मद की नबुव्वत का और उसके दीन का इनकार कर दो। कहा जालिमो, तुम्हें मेरे दीन की कीमत का, मेरे ईमान और अकीदा की कदर और कीमत का अंदाजा नहीं कि मुझे अल्लाह ने कितना मजबूत और पुख्ता ईमान अता फरमाया, कितना कीमती अकीदा अता फरमाया। मैं वो नहीं हूं जो जान के बदले ईमान को दांव पे लगा दूं। नहीं, अल्लाह की कसम, मेरा वो पाकीज़ा ईमान है, हजारों लाखों जाने हो इस ईमान की रिफत पे कुर्बान करता जाओ। ताकि हुबैब, फिर कोई है दिल की बरास तो निकाल लो। हुबैब ने हाथ आसमान की तरफ उठाए, फांसी के फंदा गले के अंदर हुबैब के हाथ उठते हैं और हुबैब दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बल्लिगना, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रिसालत रसूलिक। ऐ मेरे अल्लाह, जो कुछ मुझ पर बीत रही है, कोई मेरा हमदर्दियां नहीं कि जिसको मैं पैगाम देकर अपने हबीब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजूं कि या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी पे क्या बीत रही है। ऐ अल्लाह, अब तू ही है कि मैं तुझे ही अर्ज करता हूँ, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रिसालत रसूलिक। अल्लाह, मेरा पैगाम अपने रसूल तक पहुंचा दे। अल्लाह, मेरा पैगाम रसूल तक पहुंचा दे। ये मौलवी कह रहा है मेरे पास है, मुझे नजर आते हैं, मेरी सुनते हैं, मेरी देखते हैं, और मुल्ला तेरी मानू या नबी के सहाबी की मानू। नबी का सहाबी फांसी का फंदा गले में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रिसालत रसूलिक फबल्लगहु मा यसनाउ बिही। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा पैगाम अपने रसूल तक पहुंचा दे। ऐ मेरे अल्लाह, जो कुछ मुझ पर गुजर रही है इसकी इत्तला भी अपने रसूल को फरमा दे। और हजरत खुबैब शहीद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को पैगाम पहुंचाया कि मेरे हबीब, आपका खुबैब तनईम के करीब खजूरों के बाग के अंदर खजूर के दरख्त पर फांसी लटका दिया गया है। अल्लाह के हबीब मिंबर पे आकर कहते हैं, ऐ खुबैब, तुझ पर सलाम हो, तूने राह हक में जान दी और तेरी शहादत की इत्तला मेरे अल्लाह ने मुझे दी है। लोगों, मेरा खुबैब शहीद होकर इस दुनिया को छोड़कर जन्नत में पहुंच चुका है। ये राह हक के दीवाने जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए जाने कुर्बान की और बेरे मऊना के 70 शुहदा का तज़किरा करो, या उन इस्लाम के फरसानों दीवानों का तज़किरा करो जिन्होंने खूने जिगर देकर इस्लाम की आबियारी की। और मुसलमानों, ये दीन आज हमारे पास आमना के लाल और सहाबा की कुर्बानियों का समरा है। उन्होंने खूने जिगर देकर इस चमन को लहलहा कर आबाद किया और बहारें बख्शी है। अल्लाह के वास्ता है, अल्लाह के वास्ते से अर्ज करता हूँ, अल्लाह के नाम पर अर्ज करता हूँ, खुदा के लिए हमारा भी इस दीन पर कुछ हक है। ये नहीं कि हम मुसलमान कहलाए या अपने अकाबिर और सहाबा का तज़किरा करके समझे हम अपने फर्ज से सबक दोष हो चुके हैं। नहीं, हक के तरफदार बन जाइए, दाई हक बन जाइए, इस्लाम के मुबल्लिग बन जाइए, किताब और सुन्नत के पैरोकार बन के किताब और सुन्नत की पैरोकारी का झंडा लेकर कायनात में घूम जाइए। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया है कि लोगों, खूब अच्छी तरह से सुन लो और कान खोल के सुन लो कि अगर मेरा एक फरमान भी तुम्हारे पास आता है तो उस मेरे एक फरमान को बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगर एक आयत भी तुम्हारे पास पहुंचती है तुम आगे पहुंचाओ। ये मेरा और आप सबका फर्ज है। नेकी का हुक्म करे, बुराई से मना करे, अल्लाह के दीन की
ترویج و ارشاد کے لیے، نشر و ارشاد کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دے۔ یہی ایک مسلمان کا مشن ہے، اس کی زندگی کا نصب العین ہے، اور یہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہم السلام کا طرز عمل ہے، اور انہی کا یہ کام ہے، انہی کا نصب العین ہے جس کو قیامت تک کے آنے والے ایماندار اور مسلمانوں نے پورا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں خود بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، برائی سے بچنے کی توفیق دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کو، تبلیغ دین کو، دعوت دین کو، خدمت اسلام کو سر انجام دینے کی سعادت سے اللہ ہم سب کو بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له شہادۃ تکون للنجاة وسیلہ ولرفع الدرجات کفیلا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ حضرات، جیسے کہ میں نے خطبے میں عرض کیا ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی خدمت یہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور بالخصوص آج کے اس دور کے اندر جبکہ ہر طرف فتنے ہیں، بے دینی ہے، دہریت ہے، الحاد ہے، بے حیائی ہے، منکرات ہے، فحاشی ہے، اور گناہ ہی گناہ ہے۔ اس دور کے اندر تبلیغ دین کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور ہماری ذمہ داریوں میں بدرجہ عطن اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ انفرادی طور پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ الحمدللہ جماعت اہل حدیث خانپور اجتماعی طور پر اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتی ہے، اور ہر طریق کے ساتھ اجتماعات کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے، پوسٹروں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل وعارض وصرف عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد للہ رب العالمین.